أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک صحابی حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، کہ اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ اب اس سوال کے اندر دنیاوی پریشانیاں بھی شامل ہیں اور دین کے فتنے بھی شامل ہیں۔ اس سوال میں کوئی ان صحابی نے قید نہیں لگائی کہ اے اللہ کے محبوب دنیاوی پریشانیوں میں نجات کس سے ہے، یا دین کا کام کرتے ہوئے فتنے آ جائیں اور ان فتنوں کی روک تھام کرنی ہو تو نجات کس میں ہے۔ انہوں نے ایک جنرل سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب نجات کس چیز میں ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سے پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، نجات اس بات میں ہے کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یعنی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کا مطلب خاموشی اختیار کرو۔ آج ہمیں زیادہ بولنے کی عادت ہے، ہمیں خاموش رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خاموشی دین کی شاخ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خاموشی کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا خطبہ دیا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کے الفاظ کو گنا، پورا خطبہ صرف 150 الفاظ پر مشتمل تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 150 الفاظ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا جہاد کا خطبہ دے دیا، اور اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنے دن بولتے ہیں، کتنی راتیں بولتے ہیں، ہمارے تو الفاظ ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری تو تمہید ہی ختم نہ ہو 150 الفاظ کے اندر۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اتنا کم گو تھے کہ سارا دن میں جو کچھ بولتے تھے اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے، اور رات کے وقت دیکھتے تھے کہ میں نے کون سا لفظ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سارے دن کی گفتگو ایک کاغذ پر آ جاتی تھی۔ آج ہم جتنا بولتے ہیں اگر ہم اس کو لکھنا شروع کر دیں تو روزانہ کی ایک کتاب ہم لکھ رہے ہوں، تو ہم اتنا بولتے ہیں، ہمیں ٹر ٹر کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ہمیں خاموش رہنے کا پتہ ہی نہیں۔ جس طرح ہمیں کھانے کا مزہ آتا ہے نا، اسی طرح فاقے کا بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن وہ مزہ وہی جانتا ہے جو فاقے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح خاموش رہنے کا لطف وہی جانتا ہے جو خاموش رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن بالکل کم گو تھے، خاموش رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کا مخالف ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو طرح طرح کی گالیاں دینا شروع کر دیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے، سنتے رہے، چلتے رہے، سنتے رہے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ غصے میں تھا، غصے میں کہنے لگا کہ آپ یہاں کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اب اس بستی میں میرے کچھ شاگرد موجود ہیں، میں یہاں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ تم نے جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لو، میں خاموشی سے سنتا رہوں گا۔ اگر میرے کسی شاگرد نے سن لیا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ وہ پھر تمہاری پٹائی نہ لگا دے، تو میں تو خاموشی سے سن لوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کوئی گالیاں دے رہا ہو، ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، ہم خاموشی سے سننے کو تیار ہوتے؟ ہم تو آگے سے جواب دیں گے، بھائی اس نے یہ لفظ بولا تو میں یہ بولوں گا، اس نے یہ کہا تو میں یہ کہوں گا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ ہم زبان سے نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ کتاب نامہ اعمال سامنے آئے گی تو ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس وقت یہ آدمی کہے گا، انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا ایسا عمل نہیں کہ جو اس کے اندر درج نہ کیا گیا ہو۔ ہر لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور ہمیں ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بولنے سے پہلے تول لیا کریں، سوچ لیا کریں، پھر بولا کریں۔ اس لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولو، لیکن ہم تو بولنے سے پہلے تولتے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے بولا کیا ہے، بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خاموش رہنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ اول حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی عمدۃ الفقہ کے نام سے، اس میں کتاب الحج ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں عمدۃ الفقہ موجود ہے اس گھر میں مفتی موجود ہے۔ ایسی جزیات انہوں نے اس کے اندر اکٹھی فرما دی، لیکن خاموش طبع تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی ملاقات کے لیے گئے تو ہم سب ساتھی ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب ہم اسی نیت سے بیٹھے تھے کہ حضرت ارشاد فرمائیں گے، ہم خاموشی سے سنیں گے۔ حضرت بھی خاموش بیٹھے ہیں، ہم بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سر اٹھاتے، مجھے یوں دیکھتے، سب کو دیکھتے، پھر سر جھکا لیتے، پھر سر اٹھاتے، پھر دیکھتے، پھر سر جھکا لیتے۔ پھر ایک فرمانے لگے کہ دیکھیں بھائی، مجھے تو زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، آپ نوجوان آپس میں گفتگو کر لیں، میں بھی سن لوں گا۔ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے یہ بات کی تو ایک شخص نے نماز کے اذان کے حوالے سے ایک سوال کر لیا۔ اس سوال کرنے کی دیر تھی، حضرت نے اس کے جواب میں ایسی علمی باتیں کی کہ 1 گھنٹہ حضرت پھر علم کے اوپر بات ہی کرتے رہے۔ اس سوال کا جواب 1 گھنٹہ لگایا۔ علم اتنا زیادہ لیکن خاموشی اتنی زیادہ کہ آپس میں گفتگو کر لیں، مجھے تو عادت نہیں بولنے کی۔ ہم یہاں ایک کتاب پڑھ لیں، جب تک اگلے کو سنا نہ دیں ہمیں چین نہیں آتی کہ بھئی اگلے کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں نے رات کتاب میں یہ پڑھا ہے، میں نے فلاں واقعہ پڑھا ہے، میں نے یہ بات پڑھی، یہ نصیحت، یہ وصیت پڑھی، لیکن نہیں، ہم نے بولنا ہے، بولنا ہے اور بولتے ہی چلے جانا ہے۔ تو اس لیے املک علیک لسانک، خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے، اس میں نجات ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے نا، ہمیشہ بولنے کی وجہ سے آئی ہے، خاموش رہنے کی وجہ سے نہیں آئی۔ الا یہ کہ اگلے بندے کے دل میں ہی، ذہن میں ہی فساد ہو۔ چلیں یہاں ایک بات یاد آ گئی، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا۔ اب بیوی بولے جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، خامن جو ہے وہ خاموشی سے سن رہا ہے۔ بیوی بول رہی ہے، وہ سن رہا ہے، سن رہا ہے، سن رہا ہے۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بیوی کو بڑا غصہ چڑھا، یہ کوئی جواب نہیں دے رہا، تو فوراً کہنے لگی تمہاری اس خاموش دہشت گردی سے گھر کا سکون برباد ہوا ہے۔ الا یہ کہ کسی کے دل میں کوئی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خاموش رہنے سے کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جب بھی آتی ہے بولنے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون فوت ہو گئی، تو اب اس کو غسل دیا جا رہا تھا۔ تو غسل کے دوران جو غسل دینے والی خاتون تھی، اس نے غسل کے دوران یہ بات کر دی کہ یہ جو مردہ خاتون ہے اس کا تعلق فلاں شخص کے ساتھ تھا۔ اب اس نے یہ بات کی تو اس کا ہاتھ اس مردہ خاتون کی ران کے ساتھ چپک گیا، بالکل لگ گیا۔ اب ہٹائے نہیں ہٹ رہا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، بڑی کوشش کی لیکن بالکل نہ ہٹا۔ اب باہر گھر والے بھی پریشان کہ اتنا دیر ہو گئی ہے ابھی تک نہلا کے اس کو باہر نہیں نکالا گیا مردے کو۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جی وہ مردہ تو لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو غسل دینے والی خاتون کا ہاتھ اس کی ران پہ چپکا ہوا ہے، وہ ہٹ نہیں رہا، اس وجہ سے یہ پریشانی۔ تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں، جو خاتون کو غسل دینے والی عورت تھی اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ وہ ران کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لو تو ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ تو جو مردہ کے خاندان والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا مردہ کیوں خراب کریں، اگر کاٹنا ہی ہے تو اپنی عورت کا ہاتھ کاٹو۔ اب یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، اب ہاتھ ہٹ نہیں رہا، ایک کہہ رہے ہیں اس کی ران کا گوشت کاٹو، وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو۔ کرتے کرتے یہ مسئلہ پہنچا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں، جس خاتون جو غسل دے رہی تھی نا، میں اس سے پردے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، پردہ لگا دیا گیا۔ اب وہ مردہ خاتون اور وہ غسل دینے والی خاتون وہ تو چونکہ الگ ہو نہیں سکتے تھے، وہ اسی جگہ رہے۔ دوسری طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جب تم غسل دے رہی تھی کہ تم اس وقت کوئی بات کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا حضرت اس ٹائم میں نے یہ بات کی تھی کہ اس عورت کا جو تعلق ہے نامحرم فلاں کے ساتھ ہے، ناجائز تعلق۔ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا گواہ تو کوئی موجود نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا تم نے یہ بات پھر کیسے کر دی؟ کہنے لگی کہ میں نے فلاں موقع پر دیکھا تھا کہ یہ خاتون اس مرد کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بس اس بات پر میں نے گمان کر لیا کہ ان کا ناجائز تعلق ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے بول کر غیبت کی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے تم نے بہتان لگا لیا، اب بہتان کی سزا یہ ہے کہ تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اس خاتون کو وہیں پر 80 کوڑے لگانا شروع کیے گئے، حتیٰ کہ 79 کوڑے لگائے، ہاتھ نہیں ہٹا۔ جیسے ہی 80واں کوڑا لگا، سزا پوری ہوئی، اس کا ہاتھ اس کی ران سے الگ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ پریشانی کیسے آئی؟ بولنے کی وجہ سے۔ اگر وہ خاموشی سے غسل دیتی تو پریشانی بھی نہ آتی۔ تو اس لیے ہم لوگ زیادہ بولنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کم بولنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ دین اسلام نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اور ان اصول میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جب کوئی مسائل ہوں تو اس وقت ان 10 اصولوں کے اوپر آپ لوگ کاربند رہیں تو آپ کی فتنوں سے نجات ہوگی، پریشانیوں سے نجات ہوگی۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا، پہلا حکم جو شریعت دیتی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب غیبت کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی برا عمل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی بری ہے غیبت کرنا۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ ہے تو چھوٹی سی لیکن اس سے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہیں لیکن الفاظ ایسے نکال دیتی ہے کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں تک توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے اس زبان سے انسان، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواتین کی اکثریت جہنم میں دیکھی۔ پوچھا اے اللہ کے محبوب اس کی کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لان تان زیادہ کرتی ہیں۔ اب لان تان کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے نا، چونکہ زبان قابو میں نہیں رہتی، اس وجہ سے پھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو اپنے قابو میں کریں، اور اس کا اصول بتایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بہتر ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرا کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی کوئی برائی بیان نہ کرے۔
ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر برائی موجود نہ ہو وہ تو پھر بہتان ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ بات کرتے ہیں نا کہ اس کے اندر تو یہ برائی موجود ہے نا تو لہٰذا یہ غیبت نہیں، اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت چاہتی ہے کہ ہم کسی تیسرے کا تذکرہ ہی نہ کریں، غیبت ہی نہ ہو، کسی تیسرے کی برائی بیان ہی نہ کی جائے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے اگر ہم فتنوں سے اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اصول شریعت نے بتایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میری ماں نے یہ بات کر دی لہٰذا سچ ہوگی، میرے والد نے کر دی لہٰذا سچ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، لہٰذا میری بہو نے یہ بات کی لہٰذا سچ ہوگی۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ خبر لے کر آئے کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا تھا یا اس نے یہ بات کہی، جب تک تصدیق نہ کر لو اس بات کو ماننا نہیں۔ یہ اصول ہے۔ حکیم لقمان بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، ایسی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام بھی ان کے نام پر لقمان رکھا اور ان کی نصیحتوں کو قرآن مجید کے اندر کوٹ کر دیا، لکھ دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں اس کا کٹا ہوا کان پڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے میرا کان کاٹ دیا ہے تو تم اس بات کی تصدیق مت کرنا۔ اس نے کہا ابا جان اس کا کان کٹا ہوا اس کے ہاتھ میں پڑا ہے تب بھی میں اس کی تصدیق نہ کروں؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بندے کے دونوں ہی کان کاٹے ہوئے ہوں، یہ دونوں کان کاٹ چکا ہو اور تمہارے سامنے آ کے مظلوم بن رہا ہو، جی فلاں نے میرا ایک کان کاٹ دیا، یہ بھی تو دیکھو تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہی گھروں میں ہمارے جھگڑے یہی ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بات اس کو بتا دی، اس کی بات اس کو بتا دی، اور جھوٹ بول بول کے آپس میں فساد کھڑے کر دیے، اور بالآخر معاملہ جھگڑوں تک، حتیٰ کہ میاں بیوی کی طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑتے ہیں کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے۔ تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، تمہارے رشتہ دار یہ ہیں تو تمہارے ان لاز یہ ہیں تو تمہارے سالہ ایسے ہیں تو یہ ہے، جب بھی جھگڑتے ہیں تیسرے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ اب اگر تیسرے کو نکال دیا جائے تو جھگڑا ہی ختم۔ تو اس لیے جب بھی شریعت نے کہا کہ کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لائے تو تم اس کی تصدیق کرو۔ شریعت نے چوتھا حکم ہمیں بتایا، تیسرا حکم وہ یہ فرمایا کہ ولا تجسسوا، کہ تمہارے اندر تجسس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تجسس بھی جھگڑوں کا سبب بنتی ہے۔ تجسس کیا ہے؟ مثال کے طور پر گھر میں ایک خاتون ہے، وہ فون پر بات کر رہی ہے، ساس کھڑی ہو کے کان لگا کے سن رہی ہے، فون پر باتیں کس سے کر رہی ہے؟ اگر یہ خاوند سے کر رہی ہے تو کر کیا رہی ہے؟ ساس کو اس بات کی فکر ہے، تجسس میں لگی ہوئی ہے۔ ساس فون پر بات کر رہی ہے تو بہو کان لگا کر سن رہی ہے، نند کان لگا کے سن رہی ہے۔ کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو یہ دیواروں کے پیچھے کان انہی کے ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں دیواروں کے تو نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے کان دیواروں کے ساتھ فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سنیں تو صحیح کہ گھر میں چل کیا رہا ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ وہ جو کر رہا ہے اس کا عمل ہے، وہ جانے، اس کا خاوند جانے، اس کا محرم مرد جانے، تمہارا کیا لینا دینا؟ اگر ایسا ہوگا تو ہم پر کا پرندہ بنا دیں گے، بات کسی اور کی ہو رہی ہوگی اور گمان ہوگا کہ اچھا میرے خلاف بات ہو رہی ہے، تو پر کا پرندہ بنے گا اور پھر اس کے اوپر گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت کے یہ بڑے پیارے اصول ہیں معاشرت کے حوالے سے۔ چوتھا اصول شریعت نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ اجتنبوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم بدگمانی سے بچو، کسی شخص کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ فلاں عورت جو ہے اس کا تعلق فلاں مرد کے ساتھ ہے، فوراً بدگمانی، جیسے ہی کان میں یہ بات پڑی
بدگمان ہو گئے اور اس بات کو محلے میں پھیلا دیا اور یقینی طور پر پھیلا دیا ہاں جی یہی ایسا ہی ہے، تو یہ بدگمانی میں نہ پڑو۔ شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ہمارے اندر سے اگر نکل جائیں، غیبت نکل جائے، تجسس نکل جائے، بدگمانی نکل جائے، خبر کی تصدیق کرنے والے ہم بن جائیں، تو معاشرے میں فتنے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، گھروں میں فساد ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ پھر شریعت نے پانچواں اصول بتایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ تم ایک دوسرے کو برے الفاظ سے، برے القاب سے مت پکارو۔ بعض مرتبہ برا سا لفظ کسی کا رکھ دیتے ہیں نا، اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ اس بندے کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دوستی میں کچھ نہیں کہتا، بے تکلفی میں کچھ نہیں کہتا، لیکن دل پہ تو اثر کرتا ہے نا۔ تو شریعت نے کہا تم کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارو، اس کا برا لفظ نہ پکارو، اچھے انداز میں اس کو پکارو، اچھے نام کے ساتھ اس کو پکارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کے نام کا یا کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے، اچھے القاب سے پکارتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سفینہ ہمارا سفینہ ہے، یعنی کہ کشتی ہے۔ سفینہ کشتی کو بھی بولتے ہیں نا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے بعد اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں 2 اونٹ کے برابر بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے ایسا لفظ دیا کہ اللہ نے ان کو پھر وہ ہمت اور طاقت بھی دے دی۔ تو ہم اچھے القاب دیں۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے اچھے القاب دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ فرمایا۔ کتنے پیارے القاب ہیں، ہم دوسروں کو بھی تو اچھے لقب دے سکتے ہیں نا۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب۔ چھٹا فرمایا شریعت نے کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم الزام تراشی مت کرو، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ان الزامات کی وجہ سے پھر آپس میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر شریعت نے اگلا حکم دیا، لا یسخر قوم من قوم، ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ دوستوں میں کہتے ہیں نا کہ دوستوں میں سب چلتا ہے، مذاق بھی چلتا ہے، اس کی مذاق اڑانا، اس کے اوپر ہنسی کرنا، ٹھٹھا کرنا۔ شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی دوست کو ٹارگٹ کر لیا اور اس کو اتنا مذاق کیا کہ اس بیچارے کی عزت نفس ہی مجروح ہو گئی، اس کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ اگلے کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ یاد رکھیں بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوا کرتی ہے۔ ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے کہا کہ ایک جماعت دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے شریعت نے 8واں حکم دیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب گھروں میں رہتے ہوئے جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان، 2 بہنوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، بھابی ننند کے درمیان، ہر ایک کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت نے کیا کہا کہ تم صلح کرواؤ۔ لیکن ہمارا معاشرہ، اگر کہیں آگ جل اٹھی ہے تو ہم اور وہاں بیٹھ کر ایندھن کا انتظام کرتے ہیں، لکڑیاں اور ڈال رہے ہوتے ہیں، آگ اور بھڑکاتے ہیں تاکہ ان میاں بیوی میں اور دوریاں ہو جائیں، ان بھائیوں میں اور دوریاں ہو جائیں، ان بہنوں میں اور دوریاں ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے بہنوئی ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری اپنے بہنوئی سے بڑی دوستی تھی۔ اب بہنوئی اور سالہ ان کی آپس میں دوستی تھی، بنتی تھی، دونوں ہم عمر بھی تھے، لیکن ایک خاتون تعلق میں ایسی تھی، وہ کہتی تھی مجھے اچھی نہیں لگتی ان دونوں کی دوستی کیوں ہے اتنی زیادہ۔ اب بہنوئی اور سالہ کی دوستی نہیں اچھی لگ رہی جی، ان دونوں کا جوڑ کیوں ہوا ہے؟ تو یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں جھگڑے کا۔ تو شریعت نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، معاملہ ہو جائے، تو چاہے جائے کہ تم جھگڑے کو مزید بڑھاؤ، تم صلح کرواؤ۔ پھر شریعت نے 9واں حکم دیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرو اور چشم پوشی کرو۔ یعنی کہ اگر جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ایسا آ گیا، تو فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو اور اس کے عیبوں کی چشم پوشی کرو، اس کے عیبوں کو چھپا لو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔
ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. بس اس نے ہمیں گالی دی ہے، ہم اس کا جواب اینٹ سے دیں گے. اس نے اینٹ ماری، ہم پتھر ماریں گے. اس نے پتھر مارا، ہم پورا کا پورا پہاڑ اس کے گھر پہ رکھ دیں گے. اس نے پہاڑ رکھا، ہم گولی ماریں گے. اس نے گولی ماری، میں نے تو راکٹ لانچر چلا دینا، بلکہ میں نے تو یہاں پہ ٹینک لا کے چلا دینا، پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دینا. ہماری تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کسی دوسرے کو. چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، معاف کرنے کو تیار ہی نہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے جھگڑے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، بلوچ تھے، ریاضی کے. وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں لڑائی ہوئی بلوچ کی اور کسی اور خاندان کی نا، تو بلوچوں کا ایک آدمی مر گیا. انہوں نے اپنا وہ بندہ اپنے گھر کے مین دروازے کے سامنے دفنایا کہ آتے جاتے ہماری نظر پڑے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اس بندے کو فلاں بندے نے قتل کیا. ان بلوچوں نے ایک کے بدلے 5-6 قتل کر دیے، لیکن پھر بھی ٹھنڈک نہیں پہنچی. اب یہی تو معاملہ ہے ہمارے، جھگڑا. چلو ایک قتل ہوا، اس کے بدلے سزا ایک کو ملتی ہے یا 5-6 کو ملتی ہے؟ اور سزا دینا کس کا حق ہے؟ حکومت کا. ہم تو نہیں دے سکتے سزا، لیکن ہمارے آپس کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے. چاہے جائے کہ ہم اگلے کو معاف کر دیں. توبہ، معافی ہوتی کیا چیز ہے؟ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرما رہی تھیں، اونٹ کے اوپر بیٹھی تھیں، اس وقت حاملہ تھیں. تو آپ کی جو خامن تھا، اس کا بھائی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گیا کہ ان کو میں نے مدینہ ہجرت نہیں کرنے دینی. تو اس نے موقع دیکھ کر نیزہ مارا، حضرت وہ جانور کو لگا، وہ بدکا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گری. اب آپ اندازہ لگائیں اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، اوپر سے ایک خاتون ہو جس کا بیبی بھی ہونے والا ہو تو سینسیٹیو بھی ہوتی ہے. حمل ضائع ہو گیا اور تکلیف بڑھ گئی. خیر اسی تکلیف میں وہ مدینہ پہنچی، علاج وغیرہ ہوا، لیکن علاج کامیاب نہ ہوا اور اسی تکلیف کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئیں. اب آپ بتائیں کہ ایسے بندے کو معاف کرنے کو دل چاہتا ہے جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو؟ آپ کو پتہ ہو کہ میری اگلی نسل بھی اس کے پیٹ میں تھی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہی قاتل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے معافی مانگی، اللہ کے محبوب نے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب کیسے معاف کرنے والے تھے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا احد کے میدان میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت افسوس تھا، کیونکہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے اور صحابی بھی تھے، کئی رشتے تھے. یہی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آئیں اور انہوں نے خواتین کے درمیان آئیں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز میں کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا میں تمہارے کلمے کو قبول کرتا ہوں، تمہارے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ لوگوں کو معاف کیا جائے، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا. پھر آگے شریعت نے جو حکم دیا ہمیں آگے، وہ یہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے تو 10واں یہ ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ یہ کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے. تو یہ 10 باتیں شریعت نے ہمیں سکھائیں ہماری معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. تو نجات کس میں ہے؟ پہلا فرمایا املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کہ تم اپنے گھر کے اندر قیام کرو، تمہارے لیے تمہارے گھر وسیع ہو جائیں گے، تم گھروں میں رہو. جب فتنوں کا دور ہوتا ہے انسان باہر نکلتا ہے نا تو فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب گھر کے اندر رہتا ہے نا پھر فتنوں سے بچا ہوا رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے عمل کو، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں تنازع کھڑا تھا اور آپس میں جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت
بڑے بڑے صحابہ کرام وہ گھروں کے اندر رہتے تھے، وہ فرماتے تھے ایسے فتنے کے دور میں ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم گھروں میں ہی رہیں گے۔ تو ہم گھروں میں رہیں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں وقت زیادہ گزاریں۔ آج ہم دوستوں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، آج ہم اپنے بازار میں اور لوگوں کے سامنے وقت زیادہ گزارتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے کام کاج سے فارغ ہوں، گھر کے اندر آ جائیں، گھر میں ہنسی خوشی گھر کے اندر وقت گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر آنے کو جی نہیں چاہ رہا، گھر نہیں جانا۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ خاوند کام سے فارغ ہوتے ہی اس کا دل کہیں اور لگے ہی نہیں، وہ فوراً گھر آئے۔ اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے تو گھر کی خاتون کو شیشے میں دیکھ لینا چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ میرا خاوند گھر نہیں آتا، وہ دوستوں میں کیوں خوش رہتا ہے، ایسا ہے کیونکہ وہ دوستوں میں خوش ہے، وہ میرے ساتھ خوش کیوں نہیں ہے۔ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بس بندے کو چھوٹ ملے اور وہ فوراً گھر آئے، وہ کہے میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، بس میرا دل ہی گھر میں لگتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں تم گھر میں رہو۔ اور تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم فتنوں سے نجات چاہتے ہو، فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنی خطاؤں کے اوپر رو اللہ کے سامنے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو یہ بات کرے کہ میرے اندر کوئی خطا نہیں، میں عیبوں سے پاک ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں؟ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کم از کم 300 سال تک وہ اللہ کے سامنے روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور ہمیں رونا تک نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں رونا کہتے کس کو ہے۔ یہ اللہ کے سامنے رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص تھا، نیک عابد تھا، پھر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب وہ گناہ کرتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا کہ سزا نہ آئے، عذاب نہ آئے، لیکن کوئی عذاب نہیں آیا ظاہراً۔ تو 20 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا اسی گناہ میں۔ پھر ایک دن اس نے کہا اللہ کہ اللہ آپ کتنے رحیم و کریم ہیں، میں اس گناہ کے اندر ملوث ہوا اور آپ نے مجھے سزا بھی نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا بندے میں نے تجھے سزا دی ہے، تجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا اللہ کون سی سزا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا ہے نا، پہلے تہجد کے وقت میں تو میرے سامنے روتا تھا، اس دن سے میں نے رونے کی توفیق چھین لی ہے، رونا نہیں آتا اب تجھے۔ اب ہم دیکھیں نا دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، مجمع رو رہا ہوتا ہے، مجال ہے ہماری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، دل ہمارے اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بعض پتھر اللہ کے خوف سے روتے ہیں، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اگر پتھر حجر اس کے اندر سے پانی پھوٹ پڑتا ہے تو ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں اللہ کے خوف سے پانی نکلتا؟ تو اس لیے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر ہمیں رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں پنجابی شعر کے، جیڑا لطف ہے روون اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ تو جو اللہ کی یاد میں رونے والے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، اور یہ بات فتنوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیاوی پریشانیاں ختم ہوں، دینی فتنے تمہارے ختم ہوں، تو 3 باتوں پر عمل کر لو۔ پہلی بات یہ کہ تم اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے گھروں کو اپنے لیے وسیع کرو، گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں قیام کرو، گھروں میں زیادہ رہو، اور تیسرا فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں پر رو۔ جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا جی مرد اور خواتین تک آواز جا رہی ہے تو ان کلمات کو سچے اور سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیں۔ ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں، اللہ بن پڑھے اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ 10-15 منٹ فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ تو ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام مرد اور خواتین آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ دور قریب سے خواتین یہاں پر جمع ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب گھر کی عزتیں چل کر کہیں چلی جائیں، لوگ قتل تک کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں کہ گھر کی ماں بہن بیٹی چل کر آ گئی۔ اللہ یہ خواتین یہاں پر چل کر آئی ہیں، اللہ آپ کے دین کی محبت میں آئی ہیں، آپ کی محبت میں آئی ہیں، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئی ہیں۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ ان کی دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرما، کرم والے معاملے فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ان کو گھر کی خوشیاں نصیب فرما، خاوند کی خوشیاں نصیب فرما، خاوند کو بیوی کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما، اللہ اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں، اللہ ان کو نیک صالح متقی اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک کے لیے نیک متقی نمازیوں سے آباد فرما۔ اللہ حضرت مولانا صاحب کا جو پوتا ہوا اس کا نام محمد ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما،
اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما، کھانے پینے میں شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ہر طرح سے کامل شفا نصیب فرما۔ اللہ ہماری ہر طرف سے دشمن سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ کرم والے فیصلے فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔